أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد، اچھا آپ کو یاد ہو الف لام کا ایک استعمال ہم نے معرفہ بنانے کے لیے پڑھا تھا، یعنی کسی عام نام کو خاص بنانے کے لیے، اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، یا انگلش میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ہم نے پڑھا تھا یہ تمام کا معنی بھی دے دیتا ہے، اس کو گرامر کی ٹرم میں ہم اس میں جنس کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑا سا غور کریں اس میں جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ جس لفظ پہ داخل ہو رہا ہوتا ہے اپنے بعد، جس لفظ پہ داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کی تمام کیٹاگریز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تمام اقسام کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ حمد کی بات ہے نا، حمد تو ہوتی ہی اچھی تعریف ہے، تو لیکن اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ حمد کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ تعریف۔ تو الف لام کا آپ استعمال پڑھ چکے ہیں، ایک معرفہ بنانے کے لیے اور ایک یہ تمام کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تمام تعریفیں للہ، یہ دیکھیں لفظ لامزلی اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ آپ کو یاد ہو آپ نے 42 آیات مبارکہ کے کورس میں یہ چیز پڑھی تھی، لفظ کے شروع میں لام کا ترجمہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا کے لیے یا یقیناً ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے نماز سیریز شروع کی ہے۔ 42 آیات مبارکہ کا کورس ایسا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، مجھے میسج کریں، آپ کو اس کے میں لیکچر سینڈ کر دوں گا۔ 03017235 163۔ سورۃ الفاتحہ ویسے ہم نے 42 آیات مبارکہ کورس میں بھی پڑھی تھی، لیکن یہ تھوڑا شارٹ کر کے پڑھا رہا ہوں چونکہ یہ نماز کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، نماز کے ترجمے کے لیے۔ اچھا دیکھیں، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہو، آپ مجھے بتا سکتے ہیں نعت کس کی تعریف ہوتی ہے؟ نعت ہم رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتے ہیں اس کو نعت کہتے ہیں نا۔ تو حمد کس کی تعریف ہوتی ہے؟ حمد اللہ کی تعریف ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، حمد کے بعد لفظ اللہ پھر آ گیا۔ حمد لفظ کے اپنے اس لفظ کے اندر اللہ کی تعریف موجود ہے، لیکن بعد میں پھر لفظ اللہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ترجمے میں تاکید پیدا کرنی ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اچھا، نماز کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یا 42 آیات مبارکہ کورس کرنے کے لیے آپ نے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ مطلب جتنے آپ مرضی جس کو کہتے ہیں نا موٹیویٹ ہوئے ہوں کہ آپ نے جی آج سیکھ کے چھوڑنی ہے ساری نماز کا ترجمہ سیکھ کے چھوڑنا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ بہت سارا آج پڑھ لینا ہے، لیکن بھائی یہ کورس کرتے ہوئے آپ نے اتنا زیادہ بھی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ 10 سے 15 منٹ ٹائم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ ہو سکتا ہے کوئی یہ 25-30 منٹ پہ یہ ریکارڈ ہو جائے، لگ جائے اس کا زیادہ ٹائم، لیکن آپ نے صرف 10 سے 15 منٹ پہلے سننا ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دینا ہے، پھر آپ اگلے دن یا شام کو یا صبح کو دوبارہ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یک بار سورۃ الفاتحہ اگر آپ کے پاس نالج ہے پہلے عربی کا تو پھر تو آپ سارے ایک بار ہی سن سکتے ہیں، اس میں آپ اکتائیں گے نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ رب، مربی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، رب کائنات، رب یہ اردو میں ایسے استعمال ہوتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ مالک کو، آقا کو۔ مربی، پرورش کرنے والا۔
खबर गिरी और निगहबानी करने वाला, फरमारवा, हाकिम, मुदब्बिर, मुंतजिम, ये सारे रब के मानी है। अल आलमीन को समझे, इस लफ्ज़ का एनालिसिस करें। आपको याद हो आपने पढ़ा था लफ्ज़ के आखिर में वाव अलिफ, वाव नून और या नून के नून पे ज़बर, ये जमा की अलामत होती है। तो ये जमा की अलामत है। अलिफ लाम का इस्तेमाल आप पढ़ चुके हैं, या तो खास करने के लिए होता है या ये तमाम का माना देता है। और दरमियान में लफ्ज़ क्या बच गया जी? रूट वर्ड जिसको कहते हैं आलम। आलम कहते हैं जहान को। ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं रहमत दो आलम। आलिम कहते हैं इल्म वाले को, आलम जहान को कहते हैं। तो रब्बिल आलमीन। अच्छा, हमने एक उसूल पढ़ा था, कायदा पढ़ा था, दो इसम इकट्ठे आ जाएं, पहले के शुरू में अलिफ लाम ना लगा हो, दूसरे के शुरू में अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जमे के दरमियान में का, के या की का इजाफा करते हैं। तो इसलिए हम तर्जमा कर रहे हैं तमाम जहानों का रब। ये दरमियान में रब का मतलब तो रब है, अल आलमीन तमाम जहान, ठीक है, तमाम जहानों। तो का कहाँ से आया? वो उस कायदे के तहत आया है। तमाम जहानों का रब। आगे है अर्रहमान अर्रहीम। आपने सना में भी ये चीज़ सीख ली थी, अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम में भी आपने सीखा। एक बार दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। अर्रहमान लफ्ज़ को सीखने से पहले आपने ये दो वज़न ज़हन में रखने हैं, फ़ौलान और एक फ़ालान। भाई फ़ौलान हो या फ़ालान लफ्ज़ हो, कोई भी लफ्ज़ पढ़ने में इन दो लफ्ज़ों जैसा हो, उसके तर्जमे में ज़ोर होता है, जोश होता है, कुव्वत, वलवला, अपनी हदूद से बाहर निकलाना, रास्ते की रुकावटों को तोड़ देना। देखें, तूफान पढ़ने में देखने में फ़ौलान जैसा ही है ना, अगरचे इसके हरूफ, इसके लेटर्स डिफरेंट हैं, वो अलग फ़र्क है ना। तूफान लेकिन पढ़ने में देखने में थोड़ा लग रहा है ना उस जैसा ही, वज़न में हम कह सकते हैं, शक्ल में, वज़न में। वैसे उर्दू ज़ुबान में भी ऐसा होता है, एक ही आवाज़ रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तकरीबन। जैसे हम कहते हैं असलम, अकबर, अरहम, असगर, ठीक है, इस तरह के अल्फाज, अफजल, एक जैसे वज़न रखने वाले। तो कोई भी लफ्ज़ देखने में, पढ़ने में फ़ौलान जैसा हो या फ़ालान जैसा हो, देखते हैं उसके तर्जमे में ज़ोर पाया जाता है, शिद्दत। देखें, देखें जरा, तूफान, तूफान क्या चीज होती है? आम हवा को तूफान तो नहीं ना कहते। तूफान तब होता है जब हवा आम रफ्तार की बजाय तेज चले और रास्ते की रुकावटें अपनी कुव्वत से तोड़ दे, यानी उसमें शिद्दत और जोर होता है तूफान में। तुग़यान, तुग़यानी क्या होती है? देखें, पानी नदी नाले में जब आम रफ्तार की बजाय तेज चले, जोशो कुव्वत से अपनी हुदूद को तोड़कर बाहर आ जाए और रास्ते की रुकावटों को तोड़ दे, तो कहते हैं नदी नाले में तुग़यानी आ गई है। तो तुग़यान, तूफान, देखने में, पढ़ने में फ़ौलान जैसा है। ये आप सना में सीख चुके हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी सीख चुके हैं। अब फ़ालान की तरफ आते हैं। कोई भी लफ्ज़ पढ़ने में, देखने में फ़ालान जैसा भी हो, उसके तर्जमे में भी जोर होता है। देखिए मिसाल देखें, गज़बान, गज़ब गुस्से को कहते हैं ना, लेकिन ये पढ़ने में गज़बान, फ़ालान इस जैसा है। तो गज़बान क्या है? नाराज़गी में जब जोश व कुव्वत हो और इंसान शराफत की हदूद तोड़कर दूसरे को गालियां दे और मार पीट पर उतर आए, तो हम कहते हैं फलां बड़ा गज़बान है, बड़ा गुस्से में है, गज़बनाक है। तो फैज़ान, फैज़ क्या होता है? जब कहीं से फ़ायदा मिले तो कहते हैं फलां से फैज़ पाया। मगर फैज़ देने वाला हर वक्त फैज़ करे और हर कसो नाकस में फैज़ बांटे, तो कहते हैं फलां का फैज़ान जारी है। इन दो वज़नों को स्टडी करने के बाद पता चला कि कोई भी लफ्ज़ पढ़ने में, देखने में इन जैसा हो तो तर्जमे में ज़ोर होता है, शिद्दत होती। आइए अब हम अर्रहमान लफ्ज़ की तरफ आते हैं। अर्रहमान के शुरू में अलिफ लाम तो है खास करने के लिए, तो रहमान का वजन है फ़ालान। तो ऐसा रहम करने वाला जिसका रहम जोश, कुव्वत और वलवला से आता है, यानी उसके उसके रहम में बहुत ज्यादा जोर होता है, शिद्दत होती है, और जिसका रहम हदों से निकल निकल कर आता है और रास्ते की तमाम रुकावटों को तोड़ तोड़ कर आता है, उसे कहते हैं रब रहमान। इसके रूट वर्ड्स को देखें तो राहामीम, रहम करना ही है। आगे अब अर्रहीम को देखते हैं। अर्रहीम के रूट वर्ड्स भी जो असली हरूफ हैं जिनसे हमें माना फौरन समझ आ जाता है,
اردو الفاظ کے ساتھ میچنگ ہوتی ہے، تو رحامیم رحم ہی ہے، لیکن وہ دیکھنے میں پڑھنے میں رحیم فائل جیسا ہے، تو اس کے ترجمے میں کیا چیز ہوگی ہم دیکھتے ہیں۔ الرحیم لفظ کو اسٹڈی کرنے سے پہلے دو لفظ آپ پہلے دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، الرحیم الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے، تو را حامیم رحم کرنا، اگر ہم اس کو ماضی کے وزن پہ لے کے جائیں یعنی راحیمہ، اس کا وزن بنتا ہے فاعیلہ، تو کوئی بھی لفظ پڑھنے میں دیکھنے میں فاعیلہ جیسا ہو اس کا ترجمہ پاسٹ میں جاتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جاتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ راحیمہ فاعیلہ، راحیمہ جس کا وزن ہے فاعیلہ یعنی اس نے رحم کیا، راحیمہ کو ایک اور وزن فاعیل پر دیکھتے ہیں کیا معنی بنتے ہیں۔ فاعلہ سے فعیل، دیکھیں جی دو لفظ آپ اسٹڈی کرتے ہیں پہلے۔ علیم علم سے ہے نا، جاننا، علم، تو جس کا علم ازل سے ابد ابد ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، اور جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہے، وہ ہے علیم، رب کی ذات۔ عظیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی عظمتیں ازل سے ابد ابد ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، اور جس کی عظمتیں اس کی ذات کی وجہ سے ہو، اسے کہتے ہیں عظیم۔ ان دونوں لفظوں کا وزن فعیل بن رہا ہے، تو ہم نے ان دو لفظوں کو اسٹڈی کیا، پتہ چلا کہ اس کے ترجمے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوامیت ہوتی ہے، وہی چیز ہے دوامیت، ہمیشگی کو کہتے ہیں، اور ازل تا ابد ابد ہمیشگی کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، صفت ذاتی ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ چلیں جی، رحیم فعیل وزن ہے، تو دیکھیں ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ازل سے ابد ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، اور جس کا رحم اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو، تو یہ ہے رحیم، رب کی ذات۔ آگے ہے مالکی یوم الدین، مالک، مالک لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی اردو کا ہے۔ ہم کہتے ہیں یوم آزادی، ٹھیک ہے، یوم آزادی۔ آگے ہے الدین، الدین کے شروع میں الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے، دین لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، لیکن یہ دین لفظ اس کا ترجمہ وہ دین نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ خاص لفظ ہے، اس سے مراد جو ہے وہ بدلہ ہے، جزا ہے، معاوضہ ہے، قیامت کا دن ہے۔ یوم الدین، آپ کو یاد ہو ابھی ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین میں بھی پڑھا، اور کورس میں بھی آپ نے پڑھا تھا، دو لفظ کٹھے آ جائیں، پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو، یعنی پہلے کے شروع میں الف لام نہ لگا ہو، دوسرے کے شروع میں الف لام لگا ہو، تو ترجمے کے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ جزا کا دن، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، اچھا یہ ہے ایاک، آپ نے کورس میں پڑھا تھا لفظ کے آخر میں کا، کی، کما، کم، کننا، یہ الفاظ آ جائیں، یہ مخاطب کا ترجمہ دیتے ہیں، یعنی تم، تو تم آپ کا ترجمہ دیتے ہیں، انگلش میں یہ یو کا معنی دیتے ہیں، وائی او یو، یو کا ترجمہ۔ تو یا کا یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ادات حصر کہا جاتا ہے، یعنی ادات حصر یوں سمجھے یہ اپنے بعد میں آنے والے فکرے کا محاصرہ کر لیتا ہے یہ لفظ، یعنی یہ خاص کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں، عام لفظوں میں خاص کرنے کے لیے، یعنی صرف اور صرف آپ کی، صرف اور صرف خاص کرنے، اس نے محاصرہ کر لینا ہے، اس نے گھیراؤ کر لینا ہے صرف آپ ہی کی۔ کچھ اور الفاظ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ ای یا ہو، آپ نے یہ بھی پڑھا تھا لفظ کے آخر میں ہو، ہا، ہما، ہم، ہن نہ آ جائے ترجمہ زیادہ تر اس یا ان کیا جاتا ہے، ای یا ہو خاص اس کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ای یا تو یا کا ترجمہ میں کا کرتے ہیں، اب اپنے کا ترجمہ کرتے ہیں خاص میری، میرے علاوہ کسی کی نہیں، تو ایاکا صرف اور صرف آپ کی، نعبدو، اب ہمارے پاس نعبدو لفظ ہے، آپ کو یاد ہو آپ نے یہ سیکھا تھا لفظ کے شروع میں تا، الف، نون، یا، تانی لفظ آپ نے سیکھا ہے، تا، الف، نون، یا، یہ آ جائیں تو ان کو کہتے ہیں یہ فعل مضارع کی علامت ہے، تا آ جائے تو ترجمہ تم ہوتا ہے، یعنی مخاطب کا ترجمہ کرتے ہیں لفظ کے شروع میں، اگر الف آ جاتا ہے شروع میں تو ترجمہ ہم میں کرتے ہیں، نون آ جائے شروع میں تو ترجمہ ہم کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہا گیا یہ جمع متکلم کی علامت ہے نون، یا آ جائے شروع میں تو ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں، اور مضارع کی علامت ہے، مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس کا ترجمہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، زمانہ حال
या ज़माना मुस्तकबिल। माजी का तर्जमा नहीं कर सकते आप। फेल मुजारे की 4 अलामतें हैं। तानी, ता अलिफ नून या, यहाँ पे तरतीब कुछ और दी है, या ता अलिफ नून। आप तानी लफ्ज याद कर लें, ता अलिफ नून या। ता आजे तर्जमा तुम, अलिफ आजे तर्जमा मैं, नून आजे तर्जमा हम, या आजे तर्जमा वो। और फेल मुजारे ऐसा फेल होता है जिसमें आप 2 तरह के तर्जमे कर सकते हैं, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल, प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर नाबुदू को अगर हम नून को हटा के देखें आबादा, तो ये आइन बादाल फेल माजी है, उसने इबादत की, तो नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। नून का तर्जमा हम है और ये फेल मुजारे है। फेल मुजारे में आप 2 तरह के तर्जमे कर सकते हैं। फेल मुजारे की बाकी अलामात लगा के हम प्रैक्टिस करते हैं। याबुदु या जे तर्जमा वो होता है, वो इबादत करता है या करेगा। ताबुदु तो इबादत करता है या करेगा। अलिफ का तर्जमा मैं होता है, शुरू में आए, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। नून आजे तर्जमा हम होता है, हम इबादत करते हैं या करेंगे। हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, खास कर दिया आपने, यानी हम अल्लाह को कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, आपके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। वाव और ई या का ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। और सिर्फ आपकी या आप ही से। नस्ताइन लफ्ज को आपने जरा गौर से सुनना है, गौर से देखना है। अच्छा, पूरी सूरत अल फातिहा में सिर्फ एक नस्ताइन लफ्ज थोड़ा मुश्किल है, जिसको समझने की जरूरत है गौर से। ये असल में नस्ता है और उसके साथ आइन लफ्ज है। ये नस्ताइनु फेल मुजारे है, शुरू में नून आ गया, तर्जमा हम करते हैं। तो ये कैसे बना, कैसे है? इसका माजी है आना। आना, आना होता है, ऑन कहते हैं ना, इस्तेआनत, मुआवनत, ताउन, मदद को कहते हैं। आना उसने मदद की, तो इसका मुजारे अगर बनाए ना या लगा के, युईनु, वो मदद करता है या करेगा, तो ये या फेल मुजारे की लामत है। ईन क्या है? मदद को कहते हैं। तो ये नून सीन ता क्या चीज हुई? नून का तर्जमा तो हम है, शुरू में फेल मुजारे के शुरू में नून आ जाए, तर्जमा हम करते हैं ना, तो सीन ता क्या चीज है? सर्कल में देखें, नस्ता। आप जरा एक मिसाल देखिए, समझे। हम आप नमाज इस्तिस्का आपने पढ़ी होगी कभी, नमाज इस्तिस्का, यानी नमाज इस्तिस्का कहते हैं जिसमें आप पानी तलब करते हैं, बारिश तलब करते हैं। यानी साकी आपने लफ्ज सुना होगा ना, साकी पानी पिलाने वाला। तो ये इस्तिस्का क्या चीज है? यानी पानी तलब करना। ठीक है। अगर हम इसको अलिफ सीन ता, अलिफ को मैं का तर्जमा लेके आए ना फेल मुजारे की अलामत के तौर पे, तो अस्त का तर्जमा होगा मैं तलब करता हूँ। सका क्या चीज? पानी। ठीक है, अब देखें ऊपर देखें, अलिफ सीन ता, मैं तलब करता हूं या करूंगा, अलिफ सीन ता। सीन ता का मतलब होता है तलब करना। आप कुरान पाक जब पढ़ते हैं ना, तर्जमा पढ़ते हैं, वहां पे आपको ये लफ्ज ज्यादातर मिलेगा, लफ्ज के दरमियान में कहीं सीन ता, यानी पहले 1-2 हरफ छोड़ के या एक हरफ छोड़ के सीन ता अगर आपको एक्स्ट्रा मिले उसके असली हरूफ के अलावा, तो उसका तर्जमे में तलब का माना आपने करना होता है। तो नस्ता नून का तर्जमा हम है, तो नस्ताइन हम तलब करते हैं। क्या तलब करते हैं? ये लफ्ज ईन या ऑन, इसका तर्जमा मदद होता है ना, इस्तेआनत, ताउन, मुआवन। तो हम तलब करते हैं, क्या तलब करते हैं? मदद तलब करते हैं। नस्ताइन नून का तर्जमा हम सिर्फ आप ही से मदद तलब करते हैं। इहदीना, आपको याद हो आपने पढ़ा था अलिफ का तर्जमा, तवुज़ में आपने पढ़ा था और कोर्स में भी आपने पढ़ा है, लफ्ज़ के शुरू में अलिफ 3 तरह का आ सकता है। या तो तर्जमा आप करते हैं मैं का, जब फेल मुजारे की लामत होता है, या क्या का तर्जमा करते हैं, या ऑर्डर का तर्जमा करते हैं, यानी ऑर्डर फेल अमर के लिए। यहाँ पे ये फेल अमर है। हा दाल, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। हिदायत, अगरचे यहाँ पे 2 हरूफ हैं हा दाल, लेकिन ये 2 हरूफ आपको लाजमी इशारा कर रहे हैं कि हा दाल हिदायत। नून अलिफ ना, आपने पढ़ा है लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना तर्जमा, ये लफ्ज़ आ जाए, इसका तर्जमा हम मुतकल्लिम का करते हैं, हम सब का तर्जमा हम सब, हम का तर्जमा करते हैं, यानी ये जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इहदीना, हम कहते हैं हिदायत दे दीजिए हमें, हमें हिदायत दे दीजिए। फेल अमर है ना, हम कह किसको रहे हैं? हम तो अल्लाह को कह रहे हैं। हम अल्लाह को तो ऑर्डर नहीं ना कर सकते। जरा एक उसूल समझिए, उसूल पहले समझे फिर आते हैं हम इहदीना। बड़ा छोटे को कहे कि ये करो, तो बड़े ने छोटे को क्या दिया? हुक्म दिया। अगर हम मर्तबा कहे तो ये कहना है।
اور چھوٹا بڑے کو کہے یعنی آرڈر والا لفظ بولے، چھوٹا بڑے کو کہے تو عرض، طلب اور التماس ہے، لیکن مخلوق خالق کو کہے یعنی فعل امر والا لفظ بولے تو یہ دعا ہوتی ہے، آرڈر نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، یہاں مخلوق خالق سے دعا کر کے مانگ رہی ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت عنایت فرما دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے، صراط راستے کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پل صراط، صراط مستقیم، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، 42 آیت مبارکہ کورس میں آپ نے یہ چیز سیکھی تھی بھئی قرآن پاک میں اگر آپ غور نہ کریں تو آپ کو 65% الفاظ اردو کے ملیں گے، لیکن اگر آپ بغیر غور کیے، اگر آپ تھوڑی سی غور کر لیں تو آپ کو 98%، 98% ایسے الفاظ ملیں گے جو ہماری اردو زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ نماز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 95% اردو ہی اردو ہے، باقی کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ صرف 5-7 الفاظ ایسے ہوں گے پوری نماز میں جن کی ہماری اردو الفاظ کے ساتھ میچنگ نہیں ہوتی، باقی تقریباً ساری اردو ہے۔ المستقیم، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، الف لام آپ پڑھ چکے ہیں، یا تو ترجمہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا استعمال، یا تمام کا معنی دیتا ہے۔ مستقیم سیدھا، صراط مستقیم، خط مستقیم، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سیدھے کو کہتے ہیں۔ میتھس جو ہے وہ پڑھانے والے جانتے ہیں، سیکھنے والے، پڑھنے والے، کہ پہلے جو ہے وہ جب میتھس اردو میں پڑھائی جاتی تھی تو کہتے تھے خط مستقیم، سیدھی لائن کھینچنا، سیدھی لائن، خط لائن کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھی، تو خاص سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا آپ نے تفویض میں بھی پڑھا تھا الشیطان الرجیم، دو اسم کٹھے آ جائیں، دونوں کے شروع میں الف لام لگا ہو یا دونوں کے شروع میں الف لام نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، تو دوسرا لفظ پہلے کی صفت ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہو، تو اس کی خامی یا خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ راستے کی صفت کیا ہے؟ راستہ سیدھا ہونا چاہیے، سیدھا راستہ ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہمیں راستہ دکھا دیجیے، کون سا راستہ، کیا صفت ہو اس کی، کیا کوالٹی ہو، المستقیم ہو، وہ سیدھا ہو۔ صراط الذین، راستہ، الذین، آپ نے 42 آیات کورس میں پڑھا تھا، الذین ہو، الذی ہو، اللتی ہو، اللہ ای ہو، ان سب کا ترجمہ جو کا کیا جاتا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جو انعمتا، انعام لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کورس میں لفظ کے آخر میں تا زبر تا آ جائے ترجمہ مخاطب کا کرتے ہیں، تو کا کرتے ہیں، فعل ماضی کے آخر میں تا زیر تی آ جائے تو یہ تو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر تا ساکن آ جائے ترجمہ وہ مونس کا کرتے ہیں، تاپش تو آ جائے ترجمہ میں کرتے ہیں۔ چلیں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ انعمتا، تو نے انعام فرمایا، انعامہ ہوگا انعام فرمایا، انعام کیا، انعامتا آپ نے انعام فرمایا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام، انعامہ انعامہ اسے ایک مذکر نے انعام کیا، انعامتا فعل ماضی کے آخر میں تا زبر تا آ جائے ترجمہ مخاطب کا کیا جاتا ہے، تو ایک مذکر کا، آپ نے انعام کیا، انعامتی تاظر تی آ جائے تو ایک مونس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ایک مونس نے انعام کیا، انعامتو تاپشتو آ جائے میں ترجمہ کرتے ہیں، اگر ساکن آ جائے تا تو اس کا ترجمہ وہ مونس ہوتا ہے۔ انعمت اسے ایک مونس نے انعام کیا، تو ہمارے پاس ہے صراط الذین انعمتا علیہم، اعلیٰ کا ترجمہ پر یا اوپر ہے، آپ نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں ہو، ہا، ہما، ہم، ہن آ جائے ترجمہ اس یا ان کیا جاتا ہے، یا ہمارے پاس ہے علیہم، تو یہ علیہم ہے، یہاں پہ ویسے اشارتاً ہم جو ہے وہ دکھانے کے لیے آپ نے پڑھا تھا نا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، یعنی اس کو اشارہ کرنے کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ہم لفظ دے دیا گیا ہے، ویسے تو ہمارے پاس ہے ہم، یا یہ غلطی سے یہاں پہ بہرحال یہ پیش لا گیا، ہم ہونا چاہیے، علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا، انعامتا انعام کیا، تو نے انعام کیا آپ نے، علیہم جن پر، ان پر، غیر المغضوبی سوائے یا نہ ترجمہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیر برادری کہتے ہیں، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المغضوب الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے، مغضوب کے اگر روٹ ورڈز کو دیکھیں، اصلی حروف کو دیکھیں تو غین ضاد با، غضب غصے کو کہتے ہیں،
سخت ناراضگی کو کہتے ہیں غضب کہتے ہیں. آپ نے کورس میں وزن پڑھے تھے تو یہاں پہ ویسے اشارتاً میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کوئی بھی لفظ پڑھنے میں دیکھنے میں فاعلہ جیسا ہو اس کا ترجمہ آپ ماضی میں کرتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں کرتے ہیں. وہ فاعلہ بھی ہو سکتا ہے، فاعولہ یا فاعلہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے فاعلہ، اس کو اگر ہم غاضبہ پڑھیں تو اس نے غضب کیا، اس نے غضب ڈھایا. اگر کوئی لفظ دیکھنے میں پڑھنے میں فاعل جیسا ہو اس کا ترجمہ اب ڈوور کا کرتے ہیں، کام کرنے والے کا. ڈوور انگلش میں DOER، ڈوور کہتے ہیں نا، کام کرنے والا. تو فاعل جیسا ہو کوئی بھی لفظ اس کا ترجمہ آپ کام کرنے والے کا کرتے ہیں. تو غاضب، غضب ڈانے والا. دیکھیں فاعل غاضب. کوئی بھی لفظ دیکھنے میں پڑھنے میں مفعول جیسا ہو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس پر کام کیا گیا ہو. تو مغضوب، دیکھیں یہ پڑھنے میں دیکھنے میں مفعول جیسا ہے، تو مغضوب جس پر غضب ڈھایا گیا، جن پر غضب ہوا، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا ان سب پر. واو اور لا حرف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نفی اور کے معنی دیتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں اردو میں واو بھی ہوتا ہے نا، صبح و شام، زمین و آسمان، لیل و نہار، ان کے درمیان میں جو واو آ رہا ہے اس کا ترجمہ اور ہے. لا حرف اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیماری لا علاج ہو چکی ہے. تو لا علاج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا علاج نہیں. الضالین، ہاں جی، الف لام خاص کرنے کے لیے. یا نون آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ جمع کی علامت ہے. لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون یا نون، یا نون کے نون پہ زبر، یہ جمع کی علامت. ضال، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں نا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو الف لام لگ کے ترجمہ ہوگا اصل گمراہ، نہ ان لوگوں کے راست پر جو گمراہ ہوئے. لفظی ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے اور ہم وہ الفاظ سرکل کریں گے جو ہماری اردو زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں جی، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، لفظی ترجمہ آپ دیکھیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ رحمان اور رحیم بس دے دیا گیا ترجمہ، ڈیپلی آپ نے پڑھ لیا اس کا ترجمہ. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں راستہ سیدھا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو انعمت علیہم، انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، یا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا. دیکھیں جی، ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ دیکھیں. حمد اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حمد و نعت کے لیے قاری نعمان تشریف لاتے ہیں. لفظ اللہ ایسے ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے. رب بھی ہوتا ہے، رب العالمین، مربی، رب کائنات. عالم لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس کا انالیسز کر لیا ہے. الف لام جو ہے وہ تمام کا معنی دے رہا ہے، یا نون یہ جمع کی علامت ہے. درمیان میں عالم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. الف لام خاص کرنے کے لیے. رحم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح رحیم میں بھی رحم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مالک ہوتا ہے. یوم آزادی لفظ استعمال ہوتا ہے. عبد، عبادت کرنا. واو حرف ہوتا ہے. استعانت، تعاون، معاونت. ہدایت، ہادال اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہدایت ہونا چاہیے. ہدایت. صراط مستقیم ہوتا ہے. صراط ہوتا ہے. نعمت لفظ یا انعام لفظ استعمال ہوتا ہے. الا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الا حاصل قیاس، یا علی العموم بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. علی العموم، علی الاعلان. غیر ہوتا ہے، پنجابی اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے، غیر برادری کہتے ہیں. اور مغضوب غضب ہوتا ہے. الا ہوتا ہے، واو ہوتا ہے، لا حرف استعمال ہوتا ہے، ضلالت لفظ استعمال ہوتا ہے.